میرے پڑوس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا رہنے کو آیا، لیکن کچھ دن کے بعد ہی لڑکا فوت ہو گیا تو اس کی بیوی عدت میں بیٹھ گئی۔ میرے کمرے کی گیلری سے اس بیوہ لڑکی کا کمرہ کھڑکی سے صاف نظر آتا تھا، اور ایک دن میری نظر اس لڑکی پر پڑ گئی تو دیکھ کے ہوش اڑ گئے کہ وہ ایک گناہ کا کام کر رہی تھی۔ میں نے ملازمہ کے ساتھ اس کو پیغام بھیجا کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس نے جوابی خط میں ایسا جواز لکھا کہ میری روح کانپ گئی۔ مرزا صاحب ایسے ہی گیلری سے باہر دیکھ رہے تھے کہ جب ہی ان کی نظر ایک ایسے منظر پر پڑی کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بیوہ لڑکی ایسا گناہ بھی کر سکتی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور استغفار کرتے واپس کمرے میں آ گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ سوچتے رہے کہ اس معاملے میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب انسان برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ہر صورت برائی کو روکنا چاہیے، اور یہی سوچ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس بیوہ لڑکی سے رابطہ کریں گے اور اسے اس گناہ سے باز رہنے کی ہدایت کریں گے، کیونکہ اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتے تو معاشرے میں مزید بے حیائی پھیل سکتی تھی۔ لیکن مرزا صاحب اچانک سے ہی کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے، خاص کر اس وقت کہ جب انہوں نے صرف ایک ہی بار ایسا منظر دیکھا تھا۔ اس لیے وہ 2 دن خاموش رہے اور سوچتے رہے کہ انہیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، اور پھر 2 دن کے بعد رات کے وقت حبس کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنی گیلری میں گئے تو پھر انہیں کھڑکی سے وہی منظر نظر آیا۔ دراصل سامنے فلیٹ بنے ہوئے تھے اور ایک فلیٹ کی کھڑکی ان کی کھڑکی سے صاف نظر آتی تھی، اور یہ وہی فلیٹ تھا جس میں وہ لڑکی بے شرمی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے وہ کام کر رہی تھی، کہ جسے دیکھ کر مرزا صاحب کو نہ صرف غصہ آ رہا تھا بلکہ انہیں خوف خدا بھی ہو رہا تھا کہ اگر انہوں نے جلدی کچھ نہ کیا تو شاید اس کا جواب انہیں بھی دینا ہوگا۔ ساری رات مرزا صاحب نے جاگتے ہوئے ہی گزار دی تھی، اور پھر اگلے دن وہ جان بوجھ کر ان فلیٹوں میں گئے تھے تاکہ نظر رکھیں اور جان سکیں کہ کیا چل رہا ہے، مگر سارا دن وہاں خاموشی اور سناٹا تھا، کوئی ایسی بات انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پھر انہوں نے رات کا انتظار کیا اور چہل قدمی کرتے ہوئے رات کے وقت ان فلیٹوں کی طرف پہنچ گئے، اور پھر فلیٹ کے باہر کا ماحول دیکھ کر ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہی حقیقت ہے۔ وہ واپس لوٹ آئے تھے اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک کاغذ پر تحریر لکھی اور اس لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ اس گناہ کے کام سے باز آ جائے، ورنہ وہ دوسرے لوگوں کو اس متعلق آگاہ کریں گے اور اس کے خلاف قدم اٹھائیں گے۔ تحریر تو لکھ دی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس لڑکی تک تحریر وہ کیسے پہنچاتے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہی وہ لڑکی ان فلیٹوں میں آئی تھی اور اس کی کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ تقریباً یہ 5 مہینے پہلے کی بات تھی کہ جب وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں مستقل طور پہ رہائش اختیار کر چکی تھی، اور پھر 2 مہینے بعد ہی اس کا شوہر اچانک سے ہی ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور وہ لڑکی ابھی عدت میں ہی تھی کہ یہ اس کی عدت کے آخری دن چل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ مرزا صاحب نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ انہیں اس لڑکی کی عدت بھی ختم نہیں ہوئی، اور پھر وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے، اور پاس پڑوس والے خاموش کیوں ہیں۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی سے یہ تحریر اس لڑکی تک پہنچائیں، لیکن پھر انہیں لگا کہ اگر ان کی بیوی کو اس معاملے کی بھنک ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ بات آگے بھی پھیل جائے، کیونکہ اکثر عورتیں راز نہیں چھپاتی، اس لیے وہ اپنی بیوی کو اس معاملے میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو یہ تحریر دیتے تو انہیں اسے پورا معاملہ بھی بتانا پڑتا، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی کے گناہوں کا پردہ چاک نہ ہو۔ وہ لڑکی ایک بیوہ عورت تھی، اور اگر اس بات کا پردہ چاک ہوتا تو شاید اس کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ وہ اسے راہ راست پر تو لانا چاہتے تھے، لیکن اس کی زندگی کو مصیبت نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ملازمہ کا سہارا لیا۔ بہت خاموشی سے انہوں نے اپنی ملازمہ کو وہ تحریر دی اور اس سے کہا کہ فلاں بیوہ عورت نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، یہ اس کا جواب ہے، تم اسے اس عورت تک پہنچا دو۔ اور مرزا صاحب نے کاغذ کو اچھی طرح لفافے میں پیک کر دیا تھا۔ ویسے بھی ان کی ملازمہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اکثر ہی وہ اس سے اچھی طرح کوئی نہ کوئی چیز لوگوں تک بھجوایا کرتے تھے، کبھی پیسے ڈال کر تو کبھی کسی مسئلے کا حل، اس لیے انہیں یقین تھا کہ یہ بات باہر نہیں جائے گی اور اس لڑکی تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے وہ لفافہ بند خط ملازمہ کے ہاتھ سے اپنی نظروں کے سامنے ہی اس لڑکی کو پہنچا دیا تھا، اور انہیں تسلی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے برائی کو روکنے کی کوشش کی ہے۔
یہ کر کے وہ اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، لیکن 2 دن کے بعد ان کی ملازمہ نے ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ لا کر دیا اور بتایا کہ یہ اس بیوہ لڑکی نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ چونک گئے اور پھر اپنی لائبریری بند کر کے اس خط کو چاک کر کے تحریر پڑھنی شروع کی، تو جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ لڑکی جو گناہ کر رہی تھی، اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں، وہ جان کر مرزا صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا کوئی بیوہ عورت کسی گناہ کی ایسی تعویل بھی پیش کر سکتی تھی؟ یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جو جواز اس بیوہ عورت نے لکھا تھا، وہ پڑھنے کے بعد تو مرزا صاحب کو اپنی آخرت کی اور بھی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ وہ لڑکی جو مرزا صاحب کے پڑوس میں کچھ عرصہ پہلے ہی شفٹ ہوئی تھی، وہ شادی کے بعد یہاں آئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لڑکی کا نام جینیفر تھا۔ وہ شہر کے بڑے کالج میں احمد کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے والد بڑے کاروباری آدمی تھے۔ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی اور اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ احمد سے اس کی دوستی ہوئی تو وہ دونوں وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ پھر دھیرے دھیرے جینیفر نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا تو خود بخود اس کا دل اسلام کی طرف بھی مائل ہونے لگا۔ اکثر ہی وہ احمد سے دین کے بارے میں بات چیت کرتی اور احمد کو بھی اسے گائیڈ کر کے بہت خوشی ملتی۔ البتہ جینیفر نے پوری طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ احمد کو یقین تھا کہ جلد ہی جینیفر کا دل پوری طرح بدل جائے گا، لیکن جب یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی تو کسی نے اس کے رشتے کو قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جینیفر کرسچن تھی اور احمد مسلمان۔ مذہب کے بید بھاؤ کی وجہ سے دونوں ہی گھر والوں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے انکار کر دیا، لیکن وہ دونوں محبت میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ پلٹنا ممکن نہیں تھا۔ احمد زبردستی جینیفر کو کلمہ نہیں پڑھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کچھ وقت خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب جینیفر خود کلمہ پڑھے گی تو وہ اس سے شادی کر لے گا، لیکن اس سے پہلے ہی جینی کے گھر والوں نے اس کے لیے لڑکے دیکھنا شروع کر دیے، اور یہی بات احمد سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے گھر والوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ جینیفر کے لیے رشتہ لے کر جائیں، لیکن وہ کسی طور نہ مانے۔ احمد نے کسی عالم سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ کرسچن بھی اہل کتاب ہوتے ہیں اور کرسچن لڑکیوں سے نکاح کی اجازت ہے، تو اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہی جینیفر سے نکاح کر لیا۔ اور جب یہ بات اس کے گھر والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے آزاد کر دے، لیکن احمد کسی طور نہ مانا اور جینیفر کو لے کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ شادی کو 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ جینیفر کا دل پوری طرح ایمان لے آیا کہ آج تک وہ غلط راستے پہ تھی اور صحیح راستہ وہی ہے جس پر احمد چل رہا ہے۔ اور پھر وہ جینیفر سے مریم ہو گئی۔ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا اور احمد نے خود اس کا نام مریم رکھا تھا۔ مریم کو لگا تھا کہ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد احمد کے گھر والے اسے بھی قبول کر لیں گے، کیونکہ اب وہ فرق ختم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ رشتہ قبول نہیں تھا۔ لیکن احمد کے گھر والوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کسی صورت مریم کو بہو نہیں مان سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نے ان کے بیٹے کو پاگل بنانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئی، جبکہ مریم نے دل سے کلمہ پڑھا تھا۔ وہ اسلام کی سچائی پر ایمان لے آئی تھی۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا تھا اور مان لیا تھا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ مگر احمد کے گھر والوں کو یہ بات کون سمجھاتا؟ شروع میں تو احمد نے بہت کوشش کی، لیکن جب وہ کسی طرح نہ مانے تو احمد مریم کو لے کر ان فلیٹوں میں آ کر رہ گیا۔ کرائے کا یہ فلیٹ تھا۔ دونوں میاں بیوی نئی زندگی شروع کر چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب زندگی آسان ہو گئی ہے، دونوں ایک ہی راستے کے مسافر بن چکے ہیں۔ کالج سے شروع ہونے والی یہ محبت نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں بدل چکی تھی۔ لیکن کبھی کبھی آزمائشیں طویل ہوتی ہیں۔ پہلے مریم کے لیے جینیفر سے مریم ہونا ایک آزمائش تھی، اور اب شوہر کے ساتھ اس نئے سفر میں ایسی آزمائش آئی تھی کہ وہ پوری طرح ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ پہلے تو احمد کے گھر والے بار بار اسے فون کر کے زبردستی کرتے کہ وہ مریم کو طلاق دے دے اور واپس گھر آ جائے، لیکن احمد اپنی بات کا پکا تھا۔ اس نے مریم سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ کسی صورت اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی سچے دل سے مسلمان ہوئی ہے، اسی لیے وہ اپنے گھر والوں سے لڑتا جھگڑتا رہا، لیکن مریم کو ہر وقت یہ خوف ستاتا تھا
کہ کہیں احمد اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ مریم نے کتنی ہی دفعہ احمد سے یہ وعدہ لیا تھا کہ احمد اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا، لیکن کچھ وعدے نصیب کے آگے جھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ احمد کا یہ وعدہ بھی مریم سے وفا نہ ہو سکا۔ انہیں ایک ساتھ ہی زندگی کی راہ گزر پر چلتے ہوئے اور حالات سے لڑتے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ اچانک ہی احمد کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ ایک رات زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد صبح ہی صبح اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور مریم بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تو مریم کو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ احمد اپنا ہر وعدہ توڑ کر ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گیا تھا۔ احمد کا ہر وعدہ چھوٹا پڑ گیا تھا اور مریم کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا تھا۔ احمد کی تدفین اس کا مسئلہ بن چکی تھی کیونکہ وہ تنہا تھی، اس لیے اس نے احمد کے بڑے بھائی کو فون میں لایا تاکہ وہ احمد کی تدفین کر سکے، لیکن یہاں بھی قسمت نے اس کے لیے آزمائش لکھی۔ احمد کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر والے لڑ جھگڑ کر لے گئے اور ان کا کہنا تھا کہ احمد ہمارا بیٹا ہے جسے کرسچن لڑکی نے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اور احمد کی میت پر رونے کا حق بھی مریم سے چھین لیا گیا۔ مریم نے آخری دفعہ بس ہسپتال میں ہی اپنے شوہر کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ مریم ہاسپٹل کے کوریڈور میں تنہا بیٹھی رہ گئی اور احمد کی باڈی اس کے گھر والے لے جا چکے تھے۔ مریم کے پاس جینے کی ہر وجہ ختم ہو گئی تھی، مگر احمد نے اسے صبر کرنا سکھایا تھا، اس لیے وہ زندگی کے اس بڑے دکھ میں بھی صبر کر گئی۔ مریم جانتی تھی کہ وہ بیوہ ہے اور عدت میں ہے، اس لیے وہ عدت کے دن گزارنا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے گزارے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جائے تاکہ اسے تحفظ اور سہارا مل جائے، لیکن سارا مسئلہ یہی تھا کہ اس کے گھر والے کرسچن تھے اور اب وہ ان سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ احمد کے گھر والے تو پھر بھی اسے رابطہ کرتے تھے، مریم کے گھر والوں نے تو ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ چوکیدار سے دروازے پہ ہی اسے بھگا دیا تھا، اسی لیے اس کا وہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، جبکہ احمد کے گھر والوں نے اس سے اپنا نام چھین لیا تھا۔ اس کے پاس نہ احمد کا کوئی سامان تھا، نہ ہی کوئی نکاح نامہ، کیونکہ سب کچھ احمد کے گھر والے زور زبردستی لے گئے تھے۔ وہ معصوم سی لڑکی بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اور پھر جو پیسے اس کے پاس تھے ان پیسوں کے ذریعے سے اس نے عدت کے دن کاٹنا شروع کر دیے تھے، لیکن وہ پیسے صرف 1 مہینہ ہی چل سکے، اور اس کے بعد جب مریم کے پاس کچھ نہ بچا تو وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ اس نے ہر کسی سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن ایک جوان لڑکی کی مدد کرنے کے بجائے ہر کوئی اسے غلیظ نظروں سے دیکھتا اور اس کے لیے اپنی آبرو بچانا مشکل ہو جاتا۔ اب پھر اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی زندگی کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرے گی۔ وہ نئی مسلمان ہوئی تھی، اسے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں تھا، جتنی معلومات تھیں اس پر وہ عمل کرتی تھی اور اب بھی کر رہی تھی، لیکن پھر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے ایک ایسا کام شروع کر دیا جس کے بارے میں اسے یہ علم تو تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن کسی نوعیت کا یہ ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ مریم کے لیے تو سب سے حیرت انگیز بات یہی تھی کہ جس اسلام کا مطالعہ وہ کر رہی تھی وہ اسلام بالکل الگ تھا، اور جو مسلمان اس کے ارد گرد رہتے تھے اس کے طور طریقے بالکل الگ تھے۔ اس لیے اس کا دل بھی خراب ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگی، میں نے اتنی مشقت اٹھا کر جس اسلام کو قبول کیا ہے اس کے ماننے والے تو خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے دل میں شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگا، اور اس نے بھی گناہ کا وہ کام شروع کر دیا جس سے اس کا گزر بسر ممکن ہو سکے۔ اس نے لکھا تھا، مرزا صاحب، اگر آپ کو اس بات کا اتنا خیال ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہی ہوں، میری وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ اس وقت کہاں تھے جب میں گھر والوں کی ہوس بھری نظروں کا شکار ہوئی تھی؟ ہر کوئی مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور میرے گھر والے مجھے دوبارہ کرسچن بنانا چاہتے تھے، جبکہ میرے سسرال والوں نے مجھے کبھی مسلمان مانا ہی نہیں۔ میرے لیے تو اپنا وجود ہی ایک سوال یا نشان بن گیا۔ اس وقت کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ میں نے ایک ایک گھر کا دروازہ بجا کر کھانے کے لیے مدد مانگی، لیکن سب نے ہی مجھے دھتکار دیا۔ اس وقت آپ کہاں تھے؟ کیا تب آپ کو گناہ اور ثواب یاد نہیں تھا؟ اب آپ ہی بتائیں، جو میں کر رہی ہوں کیا وہ گناہ ہے یا پھر میری مجبوری؟ کیا ہر نو مسلم کو یہاں اتنی ہی مشکلات اور تکلیف پیش آتی ہیں؟ کیا احمد کے گھر والے مسلمان نہیں تھے کہ جنہیں میرا کلمہ پڑھنے پہ بھی میرے مسلمان ہونے کا یقین نہیں آیا؟ آپ بتائیں، اب میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟
आप भी मुझ पर काफिर होने का फतवा लगा देंगे या फिर दुनिया की नजरों में मुझे रुस्वा कर देंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे आखिर में अपने घर वापस लौटना होगा और फिर से एक क्रिश्चियन की तरह जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि इस माशरे ने ही मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पा रही। अब मैं उसके जवाब का इंतजार करूंगी। आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मरियम का तहरीर करदा खत खत्म हुआ था तो मिर्जा साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उन्हें अपने ऊपर अफसोस हो रहा था कि वो अब तक इस हकीकत से क्यों ना आशना थे। इस्लाम ने तो पड़ोसियों के हुकूक पर बड़ा जोर दिया है, पड़ोसियों के हालात से वाकिफ होना भी हमारा फर्ज है। तो फिर क्यों वो एक नौ मुस्लिम लड़की के हालात से नावाकिफ थे, जिस पर एक मुसलमान घराने ने ही इतना जुल्म ढाया था। मिर्जा साहब सोच रहे थे कि अगर उन्होंने अपनी खिड़की से कुछ देखा था तो बस यही कि रात के अंधेरे में कुछ लड़के उसके फ्लैट के दरवाजे पे आते थे और वो अलमारी से बोतलें निकाल कर उन लड़कों को दिया करती थी और बदले में पैसे लेती थी। वो फौरन ही भांप गए थे कि वो शराब की बोतलें हैं। वो लड़की अपने फ्लैट से चोरी चुपके शराब की बोतलें बेचने लगी थी और इस बात पर मिर्जा साहब को बहुत गुस्सा आया था कि एक बेवा लड़की मुसलमान लड़कों को खराब कर रही है। लेकिन उन्हें इस बात का हरगिज भी इल्म नहीं था कि कितनी मजबूरी में वो ये काम कर रही थी। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। उसके आईडी कार्ड पर अब तक उसका नाम जेनिफर था, इसलिए उसे शराब की बोतलें बआसानी मिल जाती, जिन्हें वो कुछ अयाश और मुसलमान अमीर लड़कों को फरोख्त करती और बदले में पैसे कमा लेती। वो जानती थी कि वो जो कर रही है वो गुनाह है, लेकिन माशरे ने जो कुछ उसके साथ किया था उसकी वजह से ही उसने ये कदम डगमगाए थे। अगर कोई सर पर हाथ रखता, उसे मजीद दीन सिखाता, तो शायद वो पैदाइशी मुसलमान लड़कियों से कहीं ज्यादा पक्की और खालिस मुसलमान होती। जेनिफर के पास तो अपने लिए वजाहत थी, लेकिन मिर्जा साहब के पास अपने अमल की कोई वजाहत नहीं थी। अगर वो उसके हालात से नावाकिफ थे तो वो उसे कैसे बदकिरदार ठहरा सकते थे? कैसे ये सोच सकते थे कि वो मुसलमान लड़कों को खराब कर रही है, जबकि दर हकीकत वो तो खुद बर्बाद हो चुकी थी। मिर्जा साहब ने उसी वक्त अपनी बीवी को एतमाद में लेकर सब कुछ बताने का फैसला किया ताकि उस बेवा लड़की की मदद की जा सके, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को सारी हकीकत बता दी। ये सब जानकर उसकी बीवी को भी बहुत अफसोस हुआ और वो उसी वक्त मरियम के पास चली गई। उसे बहुत मोहब्बत से गले लगा लिया। मरियम को पहली बार किसी मुसलमान औरत का कांधा नसीब हुआ था, इसलिए वो मिर्जा साहब की बीवी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने गुनाहों का एहसास भी उसे था, इसीलिए उसने दोबारा से तौबा इस्तग़फ़ार की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। वो सारी शराब की बोतलें मिर्जा साहब ने तल्फ करवा दी थी और उस लड़की की मदद शुरू कर दी थी। आज मरियम उनके पड़ोस में ही रहती है। मिर्जा साहब उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं कि कोई अच्छा और नेक मुसलमान लड़का मिल जाए जो उस नौ मुस्लिम लड़की को मजहब भी सिखा दे और उसकी परेशानियों को भी समझ सके। तो मरियम के हक में ये बात बहुत अच्छी होगी। अक्सर नौ मुस्लिम लोगों को ऐसे ही मसाइल दरपेश आते हैं। कितने ही लोग हमने ऐसे देखे हैं जो मुसलमान होकर पुराने मुसलमानों से कहीं ज्यादा दीन पर साबित कदम हैं। हम लोग जिन्हें पैदाइशी तौर पर इस्लाम एक नेमत की तरह मिला है, हम इस नेमत की कदर नहीं करते। हम इस बात का एहसास ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने मुसलमान घराने में पैदा करके हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इस नेमत के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं कि जिन्हें ये नेमत नसीब नहीं होती, जो गैर मुस्लिम घरानों में पैदा होते हैं और फिर इस्लाम पर आने के लिए उन्हें बहुत सारी आजमाइशों को झेलना पड़ता है। जैसा कि मरियम ने बहुत सी तकलीफें और आजमाइशें उठाई थीं। इसीलिए हमें चाहिए कि नौ मुस्लिम लोगों का ख्याल रखें, उन्हें दीन की बातें सिखाएं और उन्हें कुछ भी सिखाने से पहले हमें खुद उस पर अमल करना होगा, क्योंकि जब नौ मुस्लिम लोग ये देखते हैं कि पुराने मुसलमान खुद दीन पर अमल पैरा नहीं हैं, तो उनका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं कि अगर आप किसी दूसरे शख्स को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले खुद उस पर अमल करें। हमारे प्यारे नबी ने अपनी 63 साला जिंदगी में हमेशा सच बोला, हक बात की, और यही वजह है कि आज तक वो सादिक
اور امین کہلائے جاتے ہیں۔ مریم نے گناہ کا جو راستہ اپنایا اس میں اصل قصوروار کون ہے؟ یہ کامنٹس میں آپ ہمیں بتائیے گا۔ کیا احمد کے گھر والوں کو اپنے رویے میں لچک پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا مریم کے پاس پڑوس والوں کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہمیں 9 مسلموں کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دینا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے کامنٹس ضرور لکھیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔